ویلکم بیک ناظرین. سعودی حکومت نے حج سے متعلق بڑا اعلان کر دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سال محدود حج ہوگا. صرف سعودی عرب میں مقیم افراد ہی حج کی سعادت حاصل کر پائیں گے. سعودی عرب میں قیام پذیر دوسرے ملکوں کے شہری بھی حج کر سکیں گے. حج کے دوران بھی حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے تقاضے پورے کیے جائیں اور عازمین حج کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے. اسلامی شریعت کے مقاصد پورے کیے جا سکیں اور پاکستانی معیشت کے لیے یہ انتہائی ایسے میں تشویشناک خبر ہے کیونکہ اس سال حج آپریشن نہ ہونے سے PIA کو 12 ارب روپے تک کا بزنس نہیں ہو سکے گا، جبکہ ٹریول ایجنسیز کے 70% لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. بات کرنے کے لیے اس پر سما کے نمائندے اشرف خان اور جبکہ چیئرمین ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن نعیم شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اشرف، سب سے پہلے آپ یہ ڈیٹیل دیجیے گا کہ کتنا نقصان ہوگا ٹریول ایجنسیز کو اور PIA کتنا بزنس نہیں کر پائے گی اس سال؟ جی، اگر دیکھا جائے اس سال سعودی عرب کی جانب سے جو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اہم فیصلہ ہوا ہے، جسے جو مختلف ممالک سے جو حجاج کرام حج کے لیے جاتے تھے ان پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد اگر دیکھا جائے پچھلے سال PIA نے 87,000 حجاج کرام کو سہولت فراہم کی تھی، جس سے PIA کو تقریباً 10 سے 11 ارب روپے کا بزنس ہوا تھا. اس کے بعد ہی ترجمان سے یہ بھی کنفرم کیا کہ اس سال کیا اپڈیٹ تھی، تو یہ بتایا کہ اس سال جو حج پہ جو ہے 15% اضافی کوٹا ملنا تھا PIA کو، جس سے تقریباً 1 لاکھ مسافر کو سفری سہولت حجاج کرام کو دینا تھی، جس سے تقریباً PIA کو 12 ارب روپے سے زائد کا جو ہے بزنس نہیں ہو سکے گا. یعنی کہ اس سال جو ہے PIA کو جو ہے 12 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا. ساتھ میں اگر ہم دیکھیں ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن کا جو سامان ہے ان سے اپڈیٹ بھی لی تھی، جو کرونا وبا کی وجہ سے ان کے تقریباً جو ہے کاروبار نہ ہوا تھا اور 3 ماہ سے ان کا جو ٹریول کی جو انٹرنیشنل فلائٹ بند تھی، اس کے اثرات یہ ہوئے کہ 70% سے زائد جو ملازمین کو فارغ کر دیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو اسکیم دی گئی تھی اس میں بھی ان کو کوئی قرضہ جو ہے تنخواہوں کے لیے نہیں ملا تھا. یہ کنسرن ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے جو یہ کاروبار نہیں ہوا ہے اس سے بھی ان کو شدید مالی نقصان ہوا ہے. صحیح. اشرف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. نعیم شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. نعیم صاحب، رمضان، عمرہ، سمر ویکیشنز، اس کے بعد حج، یہ سب کچھ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا. ہمیں پہلے یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل کتنا نقصان ہے یہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس کے لیے بلایا. اور نفع نقصان تو اپنی جگہ پہ ہے. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو دنیا کی آبادی کے 1% میں آتے ہیں، کیونکہ یہ 1% کے حساب سے سعودی گورنمنٹ کوٹا دیتی ہے ہر ملک کو، اور اس حساب سے ان لوگوں کو دیکھیں وہ بیچارے جو ایک سال سے پورا وہ اپنا انتظار کرتے ہیں وہ حج نہیں کر سکیں گے. یہ نقصان تو کوئی بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا. اور اگلے سال اس میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کے پاس جو کوٹا ہے اس میں سے 1,20,000 میں سے 10% سے 12% ایسے لوگ ہوتے ہیں یا تو ریپیٹ ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے یا اولڈ ایج، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اگلے سال موقع دے تو کس نے اگلا سال دیکھا ہے. تو یہ نقصان تو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. جہاں تک اگر آپ اس کا کہیں ہمارے حج کے حساب سے، تو اب گورنمنٹ نے کیونکہ لائسنس ایشو نہیں کیے تھے اور سعودی گورنمنٹ بھی بار بار منع کر رہی تھی، تو لوگوں نے کوئی اپنے ایز سچ بکنگز نہیں اور نہ بکنگ کر سکتے ہیں جب تک کہ گورنمنٹ کا لائسنس نہ ہو. تو لوگوں سے تو کسی نے پرائیویٹ سیکٹر میں نہ پیسے لیے نہ کسی کو بکنگ کی. جہاں تک اپنے آپ کے جو پیکج جو بناتے ہیں اس حساب سے اس کو سیو کرنے کے لیے بعض اپنے ڈیٹس کے حساب سے کوئی ایڈوانس دے کے ایئر لائنوں سے بلاک لے لیتے ہیں یا وہاں پہ ہوٹلز کو بک کیا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ تو ریفنڈ ہو جائیں گے. ہوٹلز وہاں پہ جو اچھے 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہ تو ریفنڈ مل جائیں گے. وہ ریفنڈ مل جائیں گے. ایئر لائنوں سے یہاں تکلیف ہے پیسے ملنے میں، اور وہاں پہ ایک مکتب بک کرنے کے لیے کچھ لوگ اس میں پیسے پہلے دینے پڑتے ہیں کیونکہ بعد میں وہ مکتب ملنے مشکل ہو جاتے ہیں. وہ 100 ریال نان ریفنڈیبل ہوتا ہے، وہ مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ہوٹلز جو 4 اسٹار 5 اسٹار ہیں ان کے تو ریفنڈ ہو جائیں گے. یہ جو بلڈنگز ہیں ان میں ریفنڈ ملنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا نعیم صاحب، اس سارے سلسلے میں جو ٹریول ایجنٹس ہیں، جو ایجنسیز ہیں، ان کو کتنا نقصان ہوگا؟ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل یہ 5,30,000 کا گورنمنٹ نے یہ پیکج بنایا تھا. اچھا. اور اس حساب سے لگا لیں یہ $3,000 کے حساب سے آپ لگائیں تو یہ $1 بلین کے قریب کی یہ مارکیٹ بن جائے گی تقریباً. یہ ہے اس میں سے 60% جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سعودی عرب چلے جاتی ہے پیمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہوتے ہیں.
باقی 40% جس میں سے 20% پاکستان میں رہ جاتا ہے. اس میں مختلف خالی یہ ٹریول ایجنٹ ہی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, اس سے جڑے ہوئے پرنٹنگ ہے, ایونٹ مینجمنٹ ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہے, بہت سارے اور ڈپارٹمنٹ ہیں یا اور کاروبار ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں. اور 20% تقریباً ایئر لائن محکمے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ کتنے اندازن ورکرز ہوتے ہیں اور اب کتنے لوگوں کی بے روزگاری کا خدشہ ہے, کتنا نقصان ہوگا ان لوگوں کا؟ دیکھیں جب تک ابھی تک تو ٹریول ایجنسیز تقریباً 70% سے زیادہ اپنے اسٹافس کو فارغ کر چکے ہیں, اور جتنے حج آرگنائزر تھے تقریباً سارے وہ ٹریول ایجنٹ ہی ہیں اور حج آرگنائزر بھی ہیں. اور انہوں نے کچھ اس میں سے رکھے ہوئے تھے کیونکہ ہر 50 حجاج کے اوپر 1 سے 2 ان کو ورکر لے کے جانے پڑتے ہیں, اور وہاں جا کے بھی ان کو لوکل لینگویج بولنے والے ورکر رکھنے پڑتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو اب 1 سال کے لیے تو آپ سمجھ لیں کہ اگلے سال پہ یہ بات گئی تو وہ تقریباً وہ بھی سب اپنی نوکری سے فارغ ہی ہو جائیں گے. لیکن نعیم صاحب, جب ایک آپشن تھا کہ اسٹیٹ بینک کی جو ایک فیسلٹی ہے لون فراہم کرنے کی, آپ نے وہ لینے کی بجائے لوگوں کو فارغ کر دیا, یہ آپشن بھی تو استعمال کیا جا سکتا تھا. جی بالکل, وہ لون تھا جو واپس کرنا تھا 3 مہینے بعد, اور اس کی جو شرطیں اسٹیٹ بینک نے دیں, بینکوں نے اس کو نہیں پورا کیا. بینک وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو ٹریول ایجنٹ پورا نہیں کر سکتے, اور نہ وہ کو لکھ کے دیتے ہیں. وہ بار بار اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی آپ ان کے نام لا کے دیں, جو منع کر رہے ہیں. یہ ہم سے اپلیکیشن ہی وصول نہیں کرتے, کولیٹرل مانگ رہے ہیں, ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں جو چیزیں کمپلیٹ بھی کر دی ہیں, یہ اس کو اس حساب سے پورا کر کے نہیں دے رہے. اور بار بار ہم نے اسٹیٹ بینک سے بھی اپیل کی ہے, ہم نے زلفی بخاری صاحب سے بھی بات کی ہے وہاں پہ کہ جی اس مسئلے کو حل کروائیں, لیکن ابھی تک کوئی اس میں ہوا نہیں, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا. اور اب تو یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں اب یہ ہمارا وہ نہیں رہ گیا ٹائم کہ ہمیں لون پہ ہو. یہ بعض ٹریول ایجنٹ ایسے ہیں, وہ اس کاروبار سے جڑے لوگ ہیں, ان کو اب گرانٹ کی طرف ضرورت ہے کہ گرانٹ دی جائے, اور گرانٹ بھی اسی پیٹرن میں جس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو کہ محرم کے وقت میں آگ لگی تھی بولٹن مارکیٹ میں, اور کراچی چیمبر نے وہاں پہ مارکیٹیں دوبارہ بنائی, لوگوں کے کاروبار کھڑے کرنے میں مدد دی. تو ٹورزم ایک سیکٹر ایسا ہے کہ جو ایک بیک بون ہوتا ہے ساری دنیا کے اندر, اور اگر آپ اس کو اس وقت سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ فیوچر میں دیکھیں کیسے یہ ان باؤنڈ ٹورزم یا آؤٹ باؤنڈ ٹورزم چلے گا. اچھا نعیم صاحب, اب آگے آنے والے 3 مہینے یا 6 مہینے آپ کو آپ کی انڈسٹری کے حوالے سے کیسے لگ رہے ہیں؟ اچھا وقت دکھ رہا آپ کو یا نہیں دکھ رہا؟ دیکھیں یہ سول ایویشن نے ابھی ایک نوٹم ایشو کیا تھا کہ جی ایئر لائن ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ دونوں شروع ہو جائیں گی, لیکن رات کو پھر اس کی کلیریفیکیشن آ گئی کہ جی صرف یہاں سے آپ جا سکتے ہیں, وہاں سے آنے کا وہ ایمبیسی کے ذریعے ہی کنٹرول ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی نئے جانے والے ہیں وہ کس حالت میں یہاں سے جائیں گے کہ وہاں جا کے وہ ایمبیسی کے ذریعے ہی ان کو پھر لائن میں لگنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے, مشکل کام ہے یہ. نہیں جب تک اس کو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ایمبیسی کے ذریعے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ جب تک نہیں ختم ہوگا تو یہ کاروبار نہیں صحیح ہو سکتا. اور اس صورتحال میں آپ کو کسی قسم کی سپورٹ بھی نہیں مل رہی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اسی معاملے سے جڑی ایک اہم خبر بھی اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. وزارت مذہبی امور کا پاکستانی حجاج کرام کی واپسی کا فیصلہ یہ سامنے آیا ہے, اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ رکوم کی واپسی کے لیے طریقہ کار کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا. ذوالقرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ذوالقرنین اقبال, کب تک یہ اعلان متوقع ہے کہ کر دیا جائے گا کہ رقم کیسے واپس کرنی ہے؟ دیکھیے وزارت مذہبی امور اس وقت سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ حجاج کو رقم واپسی کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا اختیار کیا جائے, اور اس حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے. جیسے کیونکہ رقم سب لوگ بینک ڈرافٹ کے ذریعے بینک میں جمع کرواتے ہیں, تو واپسی کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا, یا ان کو ایک ڈرافٹ کی صورت میں ملے گا, یا وہ کیش پہ ڈرا کرا سکیں گے, یا انہیں چیکس دیے جائیں, ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے جائیں. ان تمام چیزوں کے اوپر غور کیا جا رہا ہے, اور جو بھی سولوشن اس حوالے سے وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دن میں نکال لیا جائے گا, اور تمام جو حجاج جنہوں نے پیسے جمع کروائے ہیں عازمین, ان کو بذریعہ SMS آگاہ کر دیا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے رابطہ کر کے متعلقہ بینکوں سے. یہ حکمت ہوگی. معاملے کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ ذوالقرنین, آپ نے اپڈیٹ کیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے خونی کھیل کی.